میں یہ بات بالکل صاف طور سے کہہ سکتا ہوں کہ بی بی سی چینل پہ، سی این این چینل پہ، کئی چینل پہ خود میں نے دیکھا کہ افغانستان میں ہزاروں لوگ مارے گئے. جارج بش نے کہا کہ اٹیک، وار آن ٹیرر، افغانستان پہ اٹیک ہوا، عراق پہ اٹیک ہوا، ہزاروں لوگ مارے گئے. 9/11 جو ہوا، تو میں نے کہا یہ تو خود جو 9/11 جو ہوا یہ الزام ہے کہ اسامہ بن لادن نے کیا، میں نہیں جانتا ہوں. جو سائنٹسٹ ہے یو ایس اے کے وہ کہتے اٹس انسائڈ جاب. جارج بش نے خود کیا ہے، یہ میں نہیں کہتا، نو کہتے. صحیح ہے کہ حقیقت بعد میں تحقیق کریں گے، ابھی وقت نہیں ہے، میں جارج بش کو زیادہ ٹائم نہیں دینا چاہتا ہوں. لیکن یہ جانتا ہوں کہ خود اس نے اپنے منہ سے کہا نیوز پیپر میں، اس کے میڈیا پہ، اس کے خود کے میڈیا پہ، اس کے خود کے چینل کے اوپر، کیا ہزاروں لوگ کا قتل ہوا افغانستان میں اس کے وجہ سے. کئی بے گناہ کو مارا گیا عراق میں، اس نے سینکشن لگائے. کئی بچے لوگ، 5 لاکھ سے زیادہ بچے لوگ عراق میں مرے بیکاز آف دا ٹیٹ سینکشنز. تو میرے نظر میں آج کی تاریخ میں سب سے بڑا ہتھیارہ، سب سے بڑا دہشت گرد جارج بش. فوراً یو ایس کونسل جنرل اٹھ گیا اور آڈیٹوریم کے باہر چلے گیا. کیوں؟ قرآن کہتا ہے سورہ اسراء میں چیپٹر 17 ورس نمبر 81 وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. کہو کہ حق آ گیا ہے اور باطل کا سروناش ہوئے گا، اور فی نفسی باطل کو ختم ہونا ہے. فوراً ہیڈ لائنز میں، آسٹریلین نیوز پیپر میں، ڈاکٹر نائک calls himself a fundamentalist and says number 1 terrorist in the world is George Bush. آسٹریلین پیپر میں آیا. کبھی 2001 میں 3 مہینے بعد 11 سپٹمبر کے، اس ٹائم میرے علم میں کوئی بھی انسان کو میں نہیں جانتا ہوں جو پبلک کے اندر کہا کہ جارج بش ٹیررسٹ تھا. اس ٹائم کی بات کر رہا ہوں. مجھے تو حق کی بات کرنے کا ہے کہ نہیں، اس وقت اس لیے ہیڈ لائن میں آ گیا. آج ہر ایرا غیرہ کہتا ہے کہ جارج بش ٹیررسٹ ہے. ایوری ٹام ڈک اینڈ ہیری از ٹیلنگ دیٹ. ارے میں نام گناؤں گا آپ لوگ کو کتنے لوگ ٹیررسٹ کہتے ہیں تو پورا دن نکل جائے گا. نام صرف گناؤں گا تو 2006 میں وینزویلا کے پریزیڈنٹ یوگو چیواس نے کہا تھا کہ جارج بش از دا بگیسٹ ٹیررسٹ آف دا ورلڈ اینڈ اکارڈنگ ٹو ہم US government is responsible for the killing of thousands of women and children and innocent men in Iraq. یوگو چیواس نے کیا، نمبر 1 سب سے بڑا ٹیررسٹ ہے جارج بش. اس کے بعد بول گیا کہ پریزیڈنٹ الیکٹ ایوو مورالز، اس نے کہا کہ جارج بش ٹیررسٹ ہے. ہیری بیلفونٹ جو ایک بہت بڑا ایکٹیوسٹ ہے امریکن اور وہ ایک سنگر بھی ہے، اس نے کہا کہ بگیسٹ ٹیررسٹ جارج بش. ایک ایم پی جو برٹش کا ہے یو کے میں، جارج گیلوے، اس نے کہا کہ جتنا خون ٹونی بلیئر اور جارج بش کے ہاتھوں پہ لگا ہے بے گناہوں کا، وہ جو لنڈن ٹیوب کے بومبنگ جو ہوئے جو ٹیررسٹ لوگ نکلے، اس سے زیادہ خون جارج بش اور ٹونی بلیئر کے ہاتھ میں لگا ہوا ہے. کس نے کہا؟ ایک غیر مسلم جارج گیلوے جو ممبر آف پارلیمنٹ ہے یو کے کا. ہمارے انڈیا میں بھی کتنے لوگ نے کہا، جوتی باسو اس نے کہا 2006 میں کہ جارج بش از دا بگیسٹ ٹیررسٹ. بیٹی ولیمز جس کو ایوارڈ ملا تھا نوبل پرائز فار پیس، امن کا ایوارڈ ملا، وہ کہتی ہے آئی وڈ لو ٹو کل جارج بش. میں بے حد پسند کروں گی جارج بش کو قتل کرنے کے لیے. آپ سوچ سکتے ہیں نوبل پرائز فار پیس ونر بیٹی ولیمز ایک عورت ہے جس کو نوبل پرائز ملا پیس کے لیے، وہ کہتی ہے میں نہیں دیکھ سکتی ہوں بے گناہ بچے مر رہے ہیں، میں چاہتی ہوں میرے دل سے کہ جارج بش کا قتل کروں. میں نے تو 2001 میں کہا تھا، اس ٹائم تو کوئی ہمت نہیں کرتا تھا، اللہ کی مدد تھی. آج تو ہر ٹام ڈک اینڈ ہیری کہتا ہے. جب میں لنڈن میں لیکچر دیا جہاد اینڈ ٹیررزم پہ، تقریر تھی جہاد و دہشت گردی پہ، اسلامک پس منظر میں، اچھی تقریر تھی ماشاءاللہ. پہلا سوال ایک نوجوان اٹھ کے کہتا ہے ڈاکٹر ذاکر نائک ڈیتھ ٹو جارج بش، جارج بش کا قتل کرو. میں نے اتنی اچھی تقریر کیا
کتنے غیر مسلمان تھے, میرے پورے تقریر پہ پانی پھیر دیا اس نے. سب لوگ تالی مارنے لگے, جارج بش کو قتل کرو, جارج بش کو قتل کرو. میرا مقصد ہے دعویٰ دینا, میرا مقصد ہے امن پھیلانا. 1 گھنٹے کی تقریر کی, اتنی مثال دی اسلام کی, اور یہ نوجوان اٹھ کے کہتا ہے جارج بش کا قتل کرو, اور لوگ تالی مارنے لگے. تو میں نے کہا اگر آپ اللہ کے رسول کی سیرت پڑھیں گے, اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ اس وقت اسلام کے سب سے بڑے دشمن 2 لوگ تھے, دونوں کا نام تھا عمر. اللہ کے رسول اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یہ عمرین میں سے, یہ 2 عمر میں سے ایک عمر کو ہدایت دے. تو میں نے کہا کہ ہم مسلمان کو دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جارج بش کو ہدایت دے. اس کا قتل کر کے مجھے کیا کچھ فائدہ ہوگا؟ تو سیرت جب پڑھیں گے, اگر وہ دشمن, ہم جانتے اللہ کے رسول نے جب یہ دعا کی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ, عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ, ان کو اللہ نے ہدایت دی. سب سے کٹر دشمن تھے اسلام کے, بہت سب لوگ ڈرتے تھے مسلمان, ان کو ہدایت دی. پھر سب سے بہترین مبلغ مجاہد بن گیا اسلام کے لیے. اسی لیے مائیکل ایچ ہارٹ نے ان کو 100 کی ٹاپ لسٹنگ پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 1 دیا, اور ان کو دیا 52 نمبر پہ. یا کہہ سکتے ہیں کہ ٹونی بلیئر جارج بش میں سے کوئی کو ہدایت دے. ہمیں اسلام پیش کرنے میں صحیح طریقے سے کرنا, حکمت کے ساتھ, جذباتی بن کے نہیں. غیر مسلمان ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ جب پتہ لگتا ہے ہمیں کہ جارج بش سب سے زیادہ آج کی تاریخ میں ہتیا کیا ہے, ہم جب اندازہ لگاتے سب ٹیررسٹ اٹیک کا, تو میرے نظر میں, میرے تحقیق کے حساب سے یہ میں کہتا ہوں کہ آتنکواد پولیٹیشنز کی وراثت ہے. ٹیررزم از اے مونوپولی آف دا پولیٹیشنز. سیاست دان لوگ کی وراثت ہے. دہشت گردی, آتنکواد پولیٹیشنز کی وراثت ہے. کیوں؟ کیونکہ جتنے بھی میں نے اٹیکس آپ سے کہے, اور جتنے بھی آپ جانتے ہیں جس کا میں نے تذکرہ کیا, اس کے بعد چاہے 9/11 ہو, چاہے افغانستان اٹیک ہو, چاہے عراق میں اٹیک ہو, ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی اس کے پیچھے پولیٹیشنز ہیں. آپ تحقیق کریں گے یہ سب جتنے حملے ہوئے اس کے پیچھے ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ پولیٹیشنز کا ہاتھ ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ آتنکواد, دہشت گردی پولیٹیشنز کی وراثت ہے. انگریز نے ہم پہ حکومت کیے, 60 سال پہلے ہم نے انگریز کو نکال دیا دیش کے. انگریز برٹش کی پالیسی تھی ڈیوائڈ اینڈ رول, تفرقہ پیدا کرو اور حکومت کرو, ڈیوائڈ اینڈ رول. ہم نے انگریز کو تو دیش کے باہر نکال دیے, لیکن ہمارے پولیٹیشین نے انگریز کی وراثت لے لی, اور وہ بھی کرتے ڈیوائڈ اینڈ رول آج کی تاریخ میں. آپ ہندوستان کی تاریخ پڑھیں گے, آج ہندوستان سب سے اول ملک ہے, سب سے اول دیش ہے جس میں سب سے زیادہ کمیونل رائٹس, سب سے زیادہ مذہب کے نام پہ دنگے فساد ہوتے ہیں. سب سے زیادہ دنگے فساد اگر کوئی ملک میں ہوتا ہے اس دنیا میں, وہ ہندوستان. اس کے ذمہ دار ہے صرف پولیٹیشنز. اکثر آپ دیکھیں گے ہر دنگے فساد کے پیچھے اکثر مذہب کا نام ہے, اکثر ہندو مسلم ہے, کبھی کبھی ہندو کرسچن ہے. اکثر مذہب کو آپس میں لڑاتے ہیں, کائی کے لیے؟ اپنے ووٹ بینک کے لیے, اپنے گدی کو بچانے کے لیے, اپنے سیٹ حاصل کرنے کے لیے. وہ بے گناہ انسانوں کو آپس میں لڑاتے ہیں. اسی لیے میں کہتا ہوں میرے نظر میں دہشت گردی, آتنکواد پولیٹیشنوں کی وراثت ہے. اور انڈیا کی مثال دینے لگوں اتنا وقت نہیں ہے, چند اہم مثال کہوں گا میں. پہلے نمبر پہ کہ پولیٹیشن کی کوئی ذات نہیں ہوتی, چاہے کوئی بھی پولیٹیشن ہو, امریکن پولیٹیشن, یو کے پولیٹیشن, انڈین پولیٹیشن, ہندو پولیٹیشن, کرسچن پولیٹیشن, مسلم پولیٹیشن. اکثر
پالیٹیشین وہ لوگ رسپانسبل ہے جتنے بھی رائٹس ہوتے ہیں اکثر. اسی لیے ایک شخص نے کہا تھا کہ پالیٹیشین دے ایڈ فائر ٹو دا فیول. وہ چنگاری لگاتے ہیں ایندھن میں چنگاری. میں نے بولا نہیں پالیٹیشین لوگ دے ڈونٹ ایڈ فائر ٹو دا فیول, دے ایڈ فیول ٹو دا فائر. وہ ایندھن ڈالتے ہیں آگ میں.